بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی نشو و نما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں جناب عبد المطلب کے گھر بھی آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئیں کہ یتیم بچے کے گھرانے سے کیا ملے گا۔ اس طرح دائیاں آتی رہیں اور جاتی رہیں، کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حصے میں آنا تھی۔ جب حلیمہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے، اور اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی ہیں، اور اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر عبداللہ ابن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں۔ دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں، یہ مجھے تانے دیں گی، اس لیے کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں۔ عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اس بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرما دے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئیں۔ جناب عبد المطلب اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بچے کے پاس لے آئیں۔ آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ وہ چادر سفید رنگ کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کی سانس کی آواز کے ساتھ مشک کی سی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے، انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو ہی انہوں نے اپنا ہاتھ پیار سے آپ کے سینے پر رکھا، آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا۔ پھر میں نے آپ کی والدہ اور حضرت عبد المطلب سے اجازت چاہی، بچے کے لیے قافلے میں آئی۔ میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا، لیکن آپ نے اس طرف سے دودھ نہ پیا۔ دائیں طرف سے آپ فوراً دودھ پینے لگے۔ بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی، آپ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے، بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، آپ کو ساتھ لے لیا۔ اب جو ہمارا خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ مریل ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا۔ میری خواتین ساتھی حیرانگی سے مخاطب ہوئیں، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ جواب میں نے ان سے کہا، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دویا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے، اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی، ان کی بکریاں بدستور بہت کم دودھ دے رہی تھیں۔ غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ میں آپ چلنے پھرنے لگے۔ آپ 8 ماہ کے ہوئے تو وہ باتیں کرنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں۔ 9 ماہ کی عمر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔ اس دوران آپ کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئیں۔
حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جسے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چڑھایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یعنی اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے اور اس کے لیے صبح و شام پاکی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ ابھی آپ کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سے بات کی۔ ان سے یوں کہا، آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہیں اس پر مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے بارہا یہ کہا تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ مان گئی اور ہم آپ کو پھر اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے بھائی بہن نظر نہیں آتے؟ آپ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں، شام کے بعد گھر آتے ہیں۔ یہ جان کر آپ نے فرمایا تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ خوش خوش جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں ایک دن میرے بچے خوفزدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے۔ دوڑ کر وہاں پہنچے، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی حالت یہ ہوئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ نے بتایا، میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، کیا یہ وہی ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا، ہاں یہ وہی ہیں۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا، لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایات میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے اثرات ڈالتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پھر ہم آپ کو گھر لے آئے۔ اس وقت وہ میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے یہ کہا، حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے۔ میں حواس باختہ ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا، میں آج رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مل جانے کے لیے دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے، اس لیے حضرت عبد المطلب پہچان نہ سکے۔ آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔
پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے، آپ کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائے ذبح کیں اور مکہ والوں کی دعوت کی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے پاس آئیں۔ حلیمہ، اب آپ بچے کو کیوں لے آئیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ ابھی آپ کے پاس رہے۔ انہوں نے جواب دیا، یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی ہوں کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی، بولی مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حلیمہ سعدیہ نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے، ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھیں۔ پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا تو آپ کو فوری طور پر واپسی کرنے پر مجبور ہوئیں۔ وہ چند واقعات حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس طرح بیان فرماتی ہیں۔ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہو؟ ساتھ ہی میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں انہیں تفصیلات بتائیں۔ یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے، اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی بات سن لی تھی کہ وہ ان کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں، سو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ رہے اس بچے کے باپ۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں، ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا، ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا، ان کی پیدائش اور بچپن کی یہ علامات ہوں گی اور یہ کہ وہ یتیم ہوں گے۔ اب چونکہ ان سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے، تو انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی طرح ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ وہ آپ کو عکاظ کے میلے میں لے آئیں۔ جاہلیت کے دور میں یہاں بہت مشہور میلہ لگتا تھا۔ یہ میلہ طائف اور نخلا کے درمیان لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے، کھیلتے کودتے اور اپنی بڑائیاں بیان کرتے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیے بازار میں گھوم رہی تھیں کہ ایک کاہن کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ اسے آپ میں نبوت کی تمام علامات نظر آ گئیں۔ اس نے پکار کر کہا، لوگو اس بچے کو مار ڈالو۔ حلیمہ اس کاہن کی بات سن کر گھبرا گئیں اور جلدی سے وہاں سے سرک گئیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میلے میں موجود لوگوں نے کاہن کی آواز سن کر ادھر ادھر دیکھا کہ کس بچے کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مگر انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہیں آیا۔ اب لوگوں نے کاہن سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ کس بچے کو مار ڈالنے کا کہہ رہے ہیں؟ اس نے ان لوگوں کو بتایا، میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا ہے، معبودوں کی قسم وہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور وہ تم پر غالب آ جائے گا۔ یہ سن کر لوگ آپ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے لیکن ناکام رہے۔ حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس آ رہی تھی کہ ذی الحجاز سے ان کا گزر ہوا۔ یہاں بھی میلہ لگا ہوا تھا۔ اس بازار میں ایک نجومی تھا، لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے۔ وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں اندازے لگاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اس کے نزدیک سے گزریں تو نجومی کی نظر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو نجومی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت نظر آ گئی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی خاص سرخی اس نے دیکھ لی۔ وہ چلا اٹھا، اے عرب کے لوگوں، اس لڑکے کو قتل کر دو، یہ یقیناً تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم پر غالب آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آپ کی طرف جھپٹا، لیکن اسی وقت وہ پاگل ہو گیا اور اسی پاگل پن میں مر گیا۔ ایک اور واقعہ سیرت ابن حشام میں ہے کہ حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزری۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ تھے اور وہ آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھیں۔ ان عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کو بھی دیکھا۔ انہوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا، کیا اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، کوئی تکلیف نہیں، یہ سرخی تو ان کی آنکھوں میں قدرتی ہے۔ ان عیسائیوں نے کہا، تب اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ملک لے جائیں گے۔ یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے، ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ یہ سنتے ہی وہاں سے جلدی سے دور چلی گئیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے پاس پہنچا دیا۔ ان واقعات کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر نے فیصلہ کیا کہ اب بچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اس وقت عمر 5 سال تھی، ایک تیسری روایات کے مطابق عمر مبارک 6 سال ہو چکی تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے حوالے کیا تو اس کے کچھ دنوں بعد حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ انتقال فرما گئیں۔ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر ہوئی اور آپ کو یہیں دفن کیا گیا۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ کو لے کر اپنے میکے مدینہ منورہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ام ایمن بھی تھیں۔ ام ایمن کہتی ہیں، ایک دن مدینہ کے 2 یہودی میرے پاس آئے اور بولے، ذرا محمد کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے سامنے لے آئیں۔ انہوں نے اچھی طرح دیکھا، پھر ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ اس امت کا نبی ہے، یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی، قیدی پکڑے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو یہودیوں کی اس بات کا پتہ چلا تو آپ ڈر گئیں اور آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئیں، مگر راستے میں ہی ابوا کے مقام پر وفات پا گئیں۔ ایک روز بنو مدلج کے کچھ لوگ حضرت عبد المطلب سے ملنے کے لیے آئے۔ ان کے پاس اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ مدلج کے لوگوں نے آپ کو دیکھا، یہ لوگ قیافہ شناس تھے، آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کے بارے میں اندازہ بیان کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت مطلب سے کہا، اس بچے کی حفاظت کریں، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کا نشان بالکل اس نشان سے ملتا جلتا ہے۔ اس قدر مشابہت ہم نے کسی اور کے پاؤں کے نشان میں نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا، اس لیے اس کی حفاظت کریں۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ میں وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ معجزے کے طور پر اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان پڑ گئے۔ لوگ اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں، یہی مقام ابراہیم ہے۔ چونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لیے ان کے پاؤں کی مشابہت آپ میں ہونا قدرتی بات تھی۔ ایک روز حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایسے میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک پادری بھی تھا۔ اس پادری نے حضرت عبد المطلب سے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو اسماعیل کی اولاد میں ہونا باقی ہے، یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہے، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں پہنچا۔ پادری کی نظر جو ہی آپ پر پڑی وہ چونک اٹھا۔ آپ کی آنکھوں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا، وہ نبی یہی ہیں، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب بولے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر وہ پادری بولا، او تب یہ وہ نہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بولے، یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا، ہاں یہ بات ہوئی نا، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ حضرت عبد المطلب کی آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے میرے بیٹے کو لے آؤ، آپ تشریف لاتے تو حضرت عبد المطلب آپ کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے۔ بہت زیادہ عمر والے ایک صحابی حیدر بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ معظمہ پہنچا۔ وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا
جو بہت بوڑھا اور بہت لمبے قد کا تھا، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے پروردگار، میری سواری کو محمد کی طرف پھیر دے اور اسے میرا دست و بازو بنا۔ میں نے اس بوڑھے کو جب یہ شعر پڑھتے سنا تو لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ عبد المطلب بن ہاشم ہیں۔ انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے، وہ اونٹ گم ہو گیا ہے، اور وہ پوتا ایسا ہے، جب بھی کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں اسے بھیجا جاتا ہے تو وہ چیز لے کر ہی آتا ہے۔ پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے ہیں، لیکن وہ ناکام لوٹے ہیں۔ اب چونکہ پوتے کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے، اس لیے پریشان ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کو لیے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کو دیکھ کر کہا، میرے بیٹے، میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جائے۔ حضرت عبد المطلب کی بیوی کا نام رقیہ بنت ابو سیفی تھا۔ وہ کہتی ہیں، قریش کئی سال سے سخت قحط سالی کا شکار تھے، بارشیں بالکل بند تھیں، سب لوگ پریشان تھے۔ اسی زمانے میں نے ایک خواب دیکھا۔ کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا، اے قریش کے لوگوں، تم میں ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی، یعنی خوب بارشیں ہوں گی، سرسبزی اور شادابی ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو، گورے رنگ کا ہو، اس کی پلکیں گنی ہوں، بوئیں اور ابرو ملے ہوئے ہوں۔ وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نکلے، سب پاک صاف ہوں اور خوشبو لگائیں۔ وہ حجر اسود کو بوسہ دیں، پھر سب جبل ابو قیس پر چڑھ جائیں۔ پھر وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا ہے آگے بڑھے اور بارش کے لیے دعا مانگے، تو تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی۔ صبح ہوئی تو رقیہ نے اپنا یہ خواب قریش سے بیان کیا۔ انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو سب کی سب نشانیاں انہیں عبد المطلب میں مل گئیں۔ سب ان کے پاس جمع ہوئے، ہر خاندان سے ایک ایک آدمی آیا۔ ان سب نے شرائط پوری کی۔ اس کے بعد سب ابو قیس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے، آپ اس وقت نوعمر تھے۔ پھر حضرت مطلب آگے بڑھے اور انہوں نے یوں دعا کی، اے اللہ، یہ سب تیرے غلام ہیں، تیرے غلاموں کی اولاد ہیں، تیری باندیاں ہیں، تیری باندیوں کی اولاد ہیں۔ ہم پر جو برا وقت آ پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے، ہم مسلسل قحط سالی کا شکار ہیں۔ اب اونٹ، گائے، گھوڑے، خچر اور گدھے سب ختم ہو گئے ہیں اور جانوروں پر بن آئی ہے، اس لیے ہماری یہ خشک سالی ختم فرما دے، ہمیں زندگی اور سرسبزی و شادابی عطا فرما۔ ابھی یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، وادیاں پانی سے بھر گئیں۔ لیکن اس بارش میں ایک عجیب بات ہوئی، اور وہ عجیب بات یہ تھی کہ قریش کو تو یہ سرابی ضرور حاصل ہوئی، مگر یہ بارشیں قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کے قریبی بستیوں میں بالکل نہ ہوئی۔ اب لوگ بہت حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک قبیلے پر بارش اور آس پاس کے سب قبیلے بارش سے محروم۔ تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے، اس سلسلے میں بات چیت شروع ہوئی۔ ایک سردار نے کہا، ہم زبردست قحط اور خشک سالی کا شکار ہیں، جبکہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے بارش عطا کی ہے اور یہ عبد المطلب کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے ہم سب ان کے پاس چلتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے لیے دعا کر دیں تو شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بارش دے دیں۔ یہ مشورہ سب کو پسند آیا، چنانچہ یہ لوگ مکہ معظمہ میں آئے اور حضرت عبد المطلب سے ملے، انہیں سلام کیا، پھر ان سے کہا، اے عبد المطلب، ہم کئی سال سے خشک سالی کا شکار ہیں، ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں معلوم ہوا ہے، اس لیے مہربانی فرما کر آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی دعا سے قریش کو بارش عطا کی ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا، اچھی بات ہے، میں کل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا۔ دوسرے دن صبح سویرے حضرت عبد المطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ عرفات کے میدان میں حضرت عبد المطلب کے لیے ایک کرسی بچھائی گئی، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے گود میں بٹھا لیا، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی، اے اللہ، چمکنے والی بجلی کے پروردگار اور کڑکنے والی گرج کے مالک، پالنے والوں کے پالنے والے اور مشکلات کو آسان کرنے والے، یہ قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کے لوگ ہیں، یہ بہت پریشان ہیں، ان کی کمریں جھک گئی ہیں،
یہ تجھ سے اپنی لاچاری اور بے کسی کی فریاد کرتے ہیں اور جان و مال کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں۔ بس اے اللہ، ان کے لیے خوب برسنے والے بادل بھیج اور آسمان سے ان کے لیے رحمت عطا فرما، تاکہ ان کی زمینیں سرسبز ہو جائیں اور ان کی تکالیف دور ہو جائیں۔ عبد المطلب ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک سیاہ بادل اٹھا، عبد المطلب کی طرف آیا۔ اس کے بعد اس کا رخ قبیلہ قیس اور بنو مضر کی بستیوں کی طرف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے کہا، اے گروہ قریش اور مضر، جاؤ، تمہیں سیرابی حاصل ہوگی۔ چنانچہ یہ لوگ جب اپنی بستیوں میں پہنچے تو وہاں بارش شروع ہو چکی تھی۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 سال کے ہو چکے تھے کہ آپ کی آنکھیں دکھنے کو آ گئیں۔ مکہ میں آنکھوں کا علاج کرایا گیا لیکن آفاقہ نہ ہوا۔ حضرت عبد المطلب سے کسی نے کہا، اوکاز کے بازار میں ایک راہب رہتا ہے، وہ آنکھوں کی تکالیف کا علاج کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے پاس لے گئے۔ اس کی عبادت گاہ کا دروازہ بند تھا۔ انہوں نے اسے آواز دی، راہب نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک عبادت گاہ میں شدید زلزلہ آیا۔ راہب ڈر گیا کہ کہیں عبادت خانہ اس کے اوپر نہ گر پڑے، اس لیے فوراً باہر نکل آیا۔ اب اس نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے کہا، اے عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے۔ اگر میں باہر نہ نکل آتا تو یہ عبادت گاہ ضرور مجھ پر گر پڑتی۔ اس لڑکے کو فوراً واپس لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو، کہیں یہودیوں یا عیسائیوں میں سے اسے کوئی قتل نہ کر دے۔ پھر اس نے کہا، اور رہی بات ان کی آنکھوں کی، تو آنکھوں کی دعا تو خود ان کے پاس موجود ہے۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے، ان کے اپنے پاس ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ تو راہب کہنے لگا، ان کا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگائیں۔ ایسا ہی کیا گیا، آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ ناظرین، پرانی آسمانی کتابوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی نشانیاں موجود تھیں جن کی تفصیل انتہائی دلچسپ ہے۔ یمن میں ایک قبیلہ حمیر تھا۔ وہاں ایک شخص سیف بن یزن تھا۔ وہ سیف حمیری کہلاتا تھا۔ کسی زمانے میں اس کے باپ دادا یمن پر حکومت کرتے تھے، لیکن پھر حبشیوں نے یمن پر حملہ کیا اور یمن پر قبضہ کر لیا۔ وہاں حبشیوں کی حکومت ہو گئی۔ 70 سال تک یمن حبشیوں کے قبضے میں رہا۔ جب یہ سیف بڑا ہوا تو اس کے اندر اپنے باپ دادا کا ملک آزاد کروانے کی امنگ پیدا ہوئی۔ اس نے ایک فوج تیار کی۔ اس فوج کے ذریعے حبشیوں پر حملہ کیا اور انہیں یمن سے بھگا دیا۔ اس طرح سیف باپ دادا کے ملک کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا اور وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ یہ یمن عرب کا علاقہ تھا۔ جب اس پر حبشیوں نے قبضہ کیا تھا تو عربوں کو بہت افسوس ہوا۔ 70 سال بعد جب یمن کے لوگوں نے حبشیوں کو باہر کیا تو عربوں کو بہت خوشی ہوئی۔ ان کی خوشی کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ انہی حبشیوں نے ابرا کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی تھی۔ چاروں طرف سے عربوں کے وفد سیف کو مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے۔ قریش کا بھی ایک وفد مبارکباد دینے کے لیے گیا۔ اس وفد کے سردار حضرت عبد المطلب تھے۔ یہ وفد جب یمن پہنچا تو سیف اپنے محل میں تھا۔ اس کے سر پر تاج تھا، سامنے تلوار رکھی تھی اور حمیری سردار اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ سیف کو قریش کے وفد کی آمد کے بارے میں بتایا گیا۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ لوگ کس رتبے کے مالک ہیں۔ اس نے ان لوگوں کو آنے کی اجازت دے دی۔ یہ وفد دربار میں پہنچا۔ حضرت عبد المطلب آگے بڑھ کر اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بات کرنے کی اجازت چاہی۔ سیف نے کہا، اگر تم بادشاہوں کے سامنے بولنے کے آداب سے واقف ہو تو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ تب حضرت عبد المطلب نے کہا، اے بادشاہ، ہم کعبہ کے خادم ہیں، اللہ کے گھر کے محافظ ہیں، ہم آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں۔ یمن پر حبشی حکومت ہمارے لیے بھی بوجھ بنی ہوئی تھی۔ آپ کو مبارک ہو۔ آپ کے اس کارنامے سے آپ کے بزرگوں کو بھی عزت ملے گی اور آنے والی نسلوں کو بھی وقار حاصل ہوگا۔ سیف ان کے الفاظ سن کر بہت خوش ہوا۔ بے اختیار بول اٹھا، اے شخص، تم کون ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا، میرا نام عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ سیف نے ہاشم کا نام سنا تو کہا، تب تو تم ہماری بہن کے بیٹے ہو۔ عبد المطلب کی والدہ مدینہ کے قبیلہ خزرج کی تھیں اور خزرج کا قبیلہ دراصل یمن کا تھا۔ اس لیے سیف نے ہاشم کا نام سن کر کہا، تب تو تم ہماری بہن کے بیٹے ہو۔ پھر اس نے کہا، ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ اس کے بعد قریش کے وفد کو سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا۔ ان کی خوب خاطر مدارت کی گئی، یہاں تک کہ 1 ماہ گزر گیا۔
ایک ماہ کی مہمان نوازی کے بعد سیف نے انہیں بلایا۔ حضرت عبد المطلب کو اپنے پاس بلا کر اس نے کہا، اے عبد المطلب، میں اپنے علم کے پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز تمہیں بتا رہا ہوں۔ تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں ہرگز نہ بتاتا۔ تم اس راز کو اس وقت تک راز رکھنا جب تک کہ خود اللہ تعالیٰ اس راز کو ظاہر نہ فرما دے۔ ہمارے پاس ایک پوشیدہ کتاب ہے، وہ پوشیدہ رازوں کا ایک خزانہ ہے، ہم دوسروں سے اس کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ میں نے اس کتاب میں ایک بہت عظیم و شان خبر اور ایک بڑے خطرے کے بارے میں پڑھ لیا ہے، اور وہ آپ کے بارے میں ہے۔ عبد المطلب یہ باتیں سن کر ہر درجے حیرت زدہ ہوئے اور پکار اٹھے، میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ سنو عبد المطلب، جب تہامہ کی وادی یعنی مکہ میں ایسا بچہ پیدا ہو جس کے دونوں کندھوں کے درمیان بالوں کا گچھا یعنی مہر نبوت ہو، تو اسے امامت اور سرداری حاصل ہوگی، اور اس کی وجہ سے تمہیں قیامت تک کے لیے اعزاز ملے گا، عزت ملے گی۔ حضرت عبد المطلب نے یہ سن کر کہا، اے بادشاہ، اللہ کرے آپ کو بھی ایسی خوش بختی میسر آئے۔ آپ کی ہیبت مجھے روک رہی ہے، ورنہ میں آپ سے پوچھتا کہ اس بچے کا زمانہ کب ہوگا۔ بادشاہ نے جواب دیا، یہی اس کا زمانہ ہے، وہ اسی زمانے میں پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے۔ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو جائے گا، اس کے دادا اور چچا اس کی پرورش کریں گے۔ ہم بھی اس کے آرزومند رہے کہ وہ بچہ ہمارے ہاں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے کھلے عام ظاہر فرمائے گا، اور اس کے لیے ہم میں سے یعنی مدینہ کے قبیلہ خزرج میں اس نبی کے مددگار بنائے گا۔ ہم میں سے اس نے اس لیے کہا کہ خزرج اصل میں یمن کے لوگ تھے۔ ان کے ذریعے اس نبی کے خاندان اور قبیلے والوں کو عزت حاصل ہوگی، اور ان کے ذریعے اس کے دشمنوں کو ذلت ملے گی، اور ان کے ذریعے وہ تمام لوگوں سے مقابلہ کرے گا، اور ان کے ذریعے زمین کے اہم علاقے فتح ہو جائیں گے۔ وہ نبی رحمان کی عبادت کرے گا، شیطان کو دھمکائے گا، آتش کدوں کو ٹھنڈا کرے گا یعنی آگ کے پجاریوں کو مٹائے گا، بتوں کو توڑ ڈالے گا، اس کی ہر بات آخری فرمان ہوگی، اس کے احکامات انصاف والے ہوں گے۔ وہ نیک کاموں کا حکم دے گا، خود بھی ان پر عمل کرے گا، برائیوں سے روکے گا، ان کو مٹا ڈالے گا۔ حضرت عبد المطلب نے سیف بن یزن کو دعا دی، پھر کہا، کچھ اور تفصیل بتائیں۔ بات ڈکی چھپی ہے اور علامتیں پوشیدہ ہیں، مگر اے عبد المطلب اس میں شبہ نہیں کہ تم اس کے دادا ہو۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر فوراً سجدے میں گر گئے، اور پھر سیف نے ان سے کہا، اپنا سر اٹھاؤ، اے عبد المطلب اپنی پیشانی اونچی کرو اور مجھے بتاؤ جو کچھ میں نے تم سے کہا، کیا تم نے ان میں سے کوئی علامت اپنے ہاں دیکھی ہے؟ اس پر حضرت عبد المطلب نے کہا، ہاں میرا ایک بیٹا تھا، میں اس سے بہت چاہتا تھا۔ میں نے ایک شریف اور معزز لڑکی آمنہ بنت وہب سے اس کی شادی کر دی، وہ میری قوم کے انتہائی باعزت خاندان سے تھیں۔ اس سے میرے بیٹے کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ اس بچے کا باپ اور ماں دونوں فوت ہو چکے ہیں، اب میں اور اس کا چچا ابو طالب اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اب سیف نے ان سے کہا، میں نے تمہیں جو کچھ بتایا وہ واقعہ اسی طرح ہے، اب تم اپنے پوتے کی حفاظت کرو، اسے یہودیوں سے بچائے رکھو، اس لیے کہ وہ اس کے دشمن ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان لوگوں کو ان پر قابو نہیں پانے دے گا، اور میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے اس کا اپنے قبیلے والوں سے ذکر نہ کرنا۔ مجھے ڈر ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے ان لوگوں میں حسد اور جلن نہ پیدا ہو جائے۔ یہ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ یہ عزت اور بلندی آخر انہیں کیوں ملنے والی ہے۔ یہ لوگ ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے۔ اگر یہ لوگ اس وقت تک زندہ نہ رہے تو ان کی اولادیں یہ کام کریں گی۔ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اس نبی کے ظہور سے پہلے ہی مجھے موت آئے گی تو میں اپنے اونٹوں اور قافلے کے ساتھ روانہ ہوتا اور ان کی سلطنت کے مرکز یثرب پہنچتا، کیونکہ میں اس کتاب میں یہ بات پاتا ہوں کہ شہر یثرب ان کی سلطنت کا مرکز ہوگا، ان کی طاقت کا سرچشمہ ہوگا، ان کی مدد اور نصرت کا ٹھکانہ ہوگا، اور ان کی وفات کی جگہ ہوگی، اور انہیں دفن بھی یہیں کیا جائے گا۔ اور ہماری کتاب پچھلے علوم سے بری پڑی ہے۔ مجھے پتہ ہے اگر میں اسی وقت ان کی عظمت کا اعلان کروں تو خود ان کے لیے اور وہ میرے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اسی وقت ان کے بارے میں یہ تمام باتیں سب کو بتا دیتا، عربوں کے سامنے ان کی سربلندی اور اونچے رتبے کی داستانیں سنا دیتا، لیکن میں نے یہ راز تمہیں بتایا ہے، تمہارے ساتھیوں میں بھی کسی کو نہیں بتایا۔ اس کے بعد اس نے حضرت عبد المطلب کے ساتھیوں کو بلایا، ان میں سے ہر ایک کو 10 حبشی غلام، 10 حبشی باندیاں اور داری دار یمنی چادریں، بڑی مقدار میں سونا چاندی اور 100 اونٹ
اور عنبر کے بھرے ہوئے ڈبے دیے، اور پھر حضرت عبدالمطلب کو اسے 10 گنا زیادہ دیا، اور بولا سال گزرنے پر میرے پاس ان کی خبر لے آنا اور ان کے حالات مجھے بتانا۔ سال گزرنے سے پہلے ہی اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر دادا حضرت عبدالمطلب اکثر اس بادشاہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 8 سال ہوئی تو حضرت عبدالمطلب انتقال فرما گئے۔ اس طرح ایک عظیم سرپرست کا ساتھ چھوٹ گیا۔ اس وقت حضرت عبدالمطلب کی عمر مبارک 95 برس تھی۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں ان کی عمر اس سے بھی زیادہ لکھی ہوئی ہے۔ جس وقت حضرت عبدالمطلب کا انتقال ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی چارپائی کے پاس موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاروں کی طرح رونے لگے۔ حضرت عبدالمطلب کو عجون کے مقام پر ان کے دادا قصی کے پاس دفن کیا گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کے سپرد کیا۔ ابو طالب آپ کے نگران ہوئے، انہیں بھی آپ سے بے تحاشا محبت ہو گئی۔ ان کے بھائی عباس اور زبیر بھی آپ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پھر زبیر بھی انتقال کر گئے تو آپ کی نگرانی آپ کے چچا حضرت ابو طالب ہی کرتے رہے۔